اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں مختصراً خشیت الہی، خوف الہی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے اس نے آگے کیا بھیجا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 ہے۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں خوف الہی کہ قرآن کریم میں ایک بار نہیں، بار بار، غیر مسلموں کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو جو اپنے ہیں نا، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو ڈرو اللہ سے۔ ناظرین و سامعین، علامہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر اللہ کے ایسے فرشتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے برابر سجدے میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انتہائی خوفزدہ ہیں، حالانکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن جب وہ سجدے سے سر اٹھائیں گے، برابر سجدے میں ہیں، اور جب سجدے سے قیامت کے روز سر اٹھائیں گے تو عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق ہو عبادت نہیں کر سکے۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو معصوم ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جب سے ان کی تخلیق ہوئی وہ برابر سجدے میں ہیں، اور قیامت کے روز سجدے سے سر اٹھائیں گے، پھر بھی کہیں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، پاک ہے تو، ہم تیری جو عبادت کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے۔ ناظرین و سامعین، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ تحاطت عنہ ذنوبہ کما یتحاط الشجرۃ ورقها۔ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑ جاتے ہیں جسے درخت کو ہلانے سے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ سنتے تو خوف سے بے ہوش ہو جاتے۔ ایک دن ایک تنکا ہاتھ میں لے کر کہا کاش میں ایک تنکا ہوتا اور کوئی قابل ذکر چیز نہ ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی، اور خوف خدا سے اب اتنا رویا کرتے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے بہنے کی وجہ سے 2 سیاہ نشان پڑ گئے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یلج النار من بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الفرع۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہ ہوگا، اسی طرح جیسا کہ دودھ دوبارہ اپنے تھنوں میں نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم میں اللہ کی عطا سے نہیں جائے گا۔ ناظرین، دقائق الاخبار میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، جب اس کے اعمال تولے جائیں گے تو برائیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، چنانچہ اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم ملے گا۔ اس وقت اس کی پلکوں کا ایک بال اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے رب ذوالجلال، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، میں تیرے خوف سے رویا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا اور اس شخص کو ایک اشکبار بال کے بدلے
جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام پکار اٹھیں گے، فلاں بن فلاں ایک بال کے بدلے نجات پا گیا۔ ناظرین مستمعین، اسی لیے اللہ کا خوف، یہ جو نصف شعبان المعظم ہے ناظرین، یہ قریب ہے، اور اس میں ہم بہت زیادہ دعائیں بھی مانگتے ہیں، بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی لیے خوف الہی کا عرض کیا، تاکہ ناظرین خوف الہی یہ بنیادی چیز اگر ہمارے دل میں بنیادی احساس پیدا ہو جائے تو ہم کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ الایمان بین الرجا والخوف، ایمان نام ہی امید اور خوف کے درمیان ہے۔ ناظرین، امید اس بات پر، خوف اس بات پر کہ جہنم میں جانے والا اگر کوئی ایک ہو تو کہیں میں نہ ہوں، اور امید اس بات کی کہ جنت میں جانے والا کوئی ایک ہو تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ تو یہ امید اور خوف کے درمیان کا نام ایمان ہے۔ ناظرین و سامعین، اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، ہمیں خشیت الہی نصیب فرمائے۔ اور یہ جھوٹی مٹ جو ہم میسیجز کرتے ہیں نا کہ مجھ سے آج تک جو غلطی ہوئی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غلطی کس سے ہوئی کس سے نہیں ہوئی، جس کو میں میسیج بھیج رہا ہوں کون ہے کیا ہے، یہ جھوٹی معافیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں معافی عطا فرمائے، ہمیں نجات عطا فرمائے، ہمیں سچی معافیاں مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ ہود آیت نمبر 60، آیت نمبر 60 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں یوم القیامتی، وقف کی صورت میں یوم القیامہ پڑھیں گے، گولتا وقف میں دو چشمی ہاتھ سے چینج ہو جاتی ہے۔ ربہم وقف کی صورت میں ربہم ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ ہودن وقف کی صورت میں ہود پڑھا جائے گا، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 60 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 60 یہاں پر مکمل ہو رہی، اوپر عین رکوع کی شارٹ فارم ہے، رکوع نمبر 5 یہاں پر مکمل ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں؟ واو ایک کلمہ، اتبعوا دوسرا، فی تیسرا، ہاذہ چوتھا، الدنیا پانچواں، لعنتن چھٹا، یوم ساتواں، القیامتی آٹھواں، الا نواں، انا 10واں، عادن 11واں، کفروا 12واں، ربا 13واں، اور ناظرین ہم جو ہے وہ 14واں۔ پھر اس کے بعد بعدن 15واں، لی 16واں، اور قومی جو ہے وہ 17واں، اور ہودن 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، ناظرین ہاتھی میں ہا کے نیچے زیر ہے، اسے الدنیا کے دال کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ دال حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، لعنتن میں تا پر دو زبر کی تنوین ہے، اسے واو کے ساتھ ملا کر واو کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ یوم میں میم پر زبر ہے، اسے القیامتی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ قیامتی میں یا پر کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا، اور یا الف زبر یا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ لعنتا ویوم القیامتی، یہاں وقف پڑھیں گے تو قیامہ پڑھیں گے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، الا میں آپ دیکھیں ناظرین مد منفصل، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا جائز ہے، اور میکزیمم اسے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ کفروا میں را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، ربا میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان عادا کفروا ربہم، یہاں وقف کریں گے تو ربہم ہی پڑھا جائے گا۔ الا بعدا لعاد
قومی ہودن۔ اب ناظرین یہاں پر بعدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے لیعادن میں لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی یرمن کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، یہاں وقف کریں گے تو قوم ہود پڑھیں گے۔ چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال و حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی اور تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے، کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم ہود۔ یہ آیت نمبر ناظرین 60 ہے۔ تو اب جلدی سے ہم اعراب لگاتے ہیں اس پر۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قومی ہود۔ ناظرین یہ آج کا سبق ہے۔ انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ آپ کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ پہلا اسم جو ہے وہ ہے ہاذہ، دوسرا دنیا، تیسرا لعنتن، چوتھا یوما، پانچواں قیامہ، چھٹا عادن، ساتواں ربا، آٹھواں ہم، نواں بعدن، عاد گزر چکا ہے نمبر 6 میں، 10واں قومی، اور ناظرین 11واں ہود۔ یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں نمبر 1 ہاذہ، نمبر 2 الدنیا، نمبر 3 لعنتن، نمبر 4 یوما، نمبر 5 القیامتی، نمبر 6 عادن، نمبر 7 رب، نمبر 8 ہم ضمیر، نمبر 9 بعدن، نمبر 10 قومی، اور نمبر 11 ہود۔ ناظرین و سامعین 11 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے اتبعوا،
اور دوسرا فعل ہے کفرو، اتبعو اور کفرو۔ دو یہاں پر ناظرین افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ واو پہلا حرف، فی دوسرا، اور واو یہاں پر بھی آ رہا ہے ناظرین تو نمبر 1 لگا دیں گے، اور تیسرا الا، چوتھا انا، الا گزر چکا ہے نمبر 3 میں، اور پانچواں لی۔ کل یہاں پر 5 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 فی، نمبر 3 الا، نمبر 4 انا، نمبر 5 لی۔ تو ناظرین اب دیکھیں 11 اسما، 2 افعال، 11 اور 2 جو ہے وہ 13، 13 اور 5 تو کل ملا کر 17 کلمات ہوئے، 13 اور 5 کل ملا کر 18 کلمات ہوئے۔ یہ مارکر صحیح چلیں گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین اسما کی جانب۔ تو ہذہ یہ اسم اشارہ ہے، ہذہ اسم اشارہ ہے۔ عربی میں وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کی جانب اشارہ کیا جائے تو اسے اسم اشارہ کہتے ہیں۔ ھذا مذکر کے لیے، قریب کے لیے اسم اشارہ ہے، اور ہذہ قریب مؤنث کے لیے اسم اشارہ ہے۔ دنیا، ناظرین دنیا سے مراد دنیا ہی ہے۔ ناظرین یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دنون سے بھی ہے، دنون کا معنی قریب ہونا، چونکہ دنیا آخرت کے قریب ہے اس لیے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دنا سے بھی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے گھٹیا، تو چونکہ آخرت کے مقابلے میں یہ عارضی زندگی ہے تو اسی لیے اس کو دنا سے بھی کہا گیا۔ تو دنیا یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلا جو اسم ہے وہ ہے لعنتن۔ لعنتن اس کا معنی لعنت ہی ہوتا ہے، اور لعنت کا جو ناظرین تعریف لعنت کی وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے یہاں عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پر اللہ کی لعنت ہو، تو یہ نہیں کہنا چاہیے۔ کسی مسلمان پر اللہ کی لعنت نہیں دینی چاہیے، یعنی لعنت ہو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو ہم کون ہوتے ہیں ہم کسی مسلمان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے؟ ہم تو نہیں کہہ سکتے۔ کیا معلوم کہ لعنت دینے والا خود اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو لہٰذا لعنت نہیں دینی چاہیے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، ایام اس کی جمع ہے، یوم ایک دن، ایام بہت سے دن۔ تو ناظرین یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ قیامت اس کا معنی ہے قیامت ہی، قائم ہونے والی، اور ناظرین قیامت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد عادن، عادن سے جو مراد ہے ناظرین وہ قوم عاد ہے۔ عاد سے مراد قوم عاد ہے۔ رب کا معنی پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ حقیقی رب رب العالمین ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور مجازن طور پر جو ہے وہ گارڈینس کو، سرپرست کو، والدین کو بھی صفت ربوبیت کے ساتھ متصف کیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے۔ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر، جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم کی شکل میں، متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ متصل ہونے کی صورت میں بعض اوقات ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے، ہم یا ہم، اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ بعدن، بعد کا معنی ہے دوری، بعد کا معنی ہے دوری۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قریب اور بعید، قرب و بعد، یہ عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں لیکن زیادہ استعمال نہیں ہوتا، تو اسی لیے ناظرین اس کو میں شمار نہیں کر رہا۔ افراد کے مجموعے کو قوم کہتے ہیں، اقوام اس کی جمع ہے۔ یہ بھی عام طور پر قوم ایک قوم، اقوام بہت سی قومیں، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہود سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہے، جن کا ناظرین ذکر عام طور پر 8ویں پارے میں اگر آپ پڑھیں گے تو نوح علیہ السلام کے بعد آپ کی اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اور آپ کی قوم کو عاد اولیٰ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، جنہیں عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اتبعوا فعل ماضی مجہول، صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے ان کی پیروی کی گئی، ان کی
پیروی کی گئی یا وہ پیچھے لگا دیے گئے، وہ پیروی کیے گئے یا وہ پیچھے لگا دیے گئے، بلکہ یہاں پیروی کا معنی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتباع سے نہیں، اتبع یتبع، تو اس کا معنی ہے پیچھے لگانا، اس کا معنی ہے پیچھے لگانا۔ تبع یتبع اس کا معنی ہوتا ہے پیچھے لگنا کیونکہ لازم ہے، اور اتبع یتبع اس کا معنی ہے پیچھے لگانا۔ تو ناظرین اتبعوا فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ پیچھے لگا دیے گئے۔ کفروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کفر کیا۔ کفر یکفر کفرا، کفر اس کا مصدر ہے اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ حروف کی جانب واو کا معنی اور فی ظرف کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میں، اور الا حرف تنبیہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ناظرین آگاہ رہو یا خبردار، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ ناظرین آپ دیکھیں 18 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 دنیا، نمبر 2 لعنت، نمبر 3 یوم، نمبر 4 قیامت، نمبر 5 رب، نمبر 6 قوم، نمبر 7 کفروں میں کفر۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، حمزہ تا پیش اد، با زیر بی، عین واو پیش او، و اتبعوا، فیا زیر فی، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہا دال زیر ہا دال زیر ہد، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، فی ہذہ الدنیا، لام عین زبر لا، نون زبر نا، تا واو دو زبر توں، واو زبر وا، یا واو زبر یو، میم لام زبر مل، قاف زیر قی، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم زبر ما، تا زیر تی، ہذہ الدنیا لعنتوں و یوم القیامت، یہاں وقف پڑھیں گے، قیامہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، اللہ حمزہ، نون زیر ان، نون زبر نا، انا، عین الف زبر آ، دال دو زبر دن، عادن، کاف زبر کا، فا زبر فا، رو پیش رو، کفرو، با زبر رب، با زبر با، حامیم پیش ہم، ربہم، حمزہ زبر آ، لام الف زبر لا، اللہ، با عین پیش بو، دال لام دو زبر دل، بو دل، لام ذلی، عین الف زبر آ، دال دو زیر دن، لی عادن، قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی، ہا واو پیش ہو، دال دو زیر دن، ہودن، یہاں وقف کریں گے تو ہود پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ ہود۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هود۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هود۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ ہم مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ناظرین آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اتبعو، وہ پیچھے لگائے گئے، فی میں، ہذہ اس، الدنیا دنیا، لعنتاً لعنت، وا اور یوم روز، دن، القیامت قیامت، اللہ خبردار، انا تحقیق، عادن قوم عاد کفروا انہوں نے انکار کیا، رب ہم اپنے، اللہ خبردار، بعدن دوری، لی واسطے، عادن لی ناظرین علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے، عادن قوم عاد، قوم ہود علیہ السلام مراد ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ سنو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو ہود کی قوم عاد کے لیے پھٹکار ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ تفسیر ناظرین جو ہم عرض کر رہے تھے وہ یہاں سے ناظرین ہم نے عرض کرنا تھا کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اور جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دے دی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اور آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اور یہ ہیں قوم عاد کے لوگ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ظالم ہر درم کا حکم مانا۔ ناظرین اب یہ فرمائے کہ ہمارا عذاب آ گیا۔ ان پر عذاب کی تفصیل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے ان میں سے 3 لوگ تھے، جب قید سالی ہوئی تو ان کی قوم نے انہیں مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس وقت یہ طریقہ تھا، تو وہاں جا کر بھی وہ لہو و لعب میں پڑے، سوائے ایک جس نے اپنا ایمان، جس کا نام مرثد تھا، اپنا ایمان اس سے مخفی رکھا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ناظرین جب انہیں ہوش آیا کہ اب تو جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا مانگنی ہے، جب انہوں نے دعا مانگی تو 3 بادل آئے۔ جو ایک بادل جو کالا بادل تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اس میں بڑا پانی ہوگا اور بڑی ہمارے لیے نعمتیں ہوں گی، تو اس کو اختیار کیا۔ تو مرثد نے اس وقت بھی کہا کہ تو یہ تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اس کے نبی کا حکم مانو۔ تو انہوں نے اسے بھی نکال دیا اور پھر ناظرین اس بادل کو اختیار کیا اور پھر اس سے ایسی تیز آندھی آئی کہ جس سے ناظرین یہ تمام کے تمام اوندھے منہ گر پڑے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ اتنی زبردست آندھی بھیجی، اتنی تیز ہوائیں ان کے نتھوں میں گھستی اور پیچھے کے راستے سے نکل کر ان کو منہ کے بل زمین پر گرا دیتی، اس طرح ہو گئے جیسے کھجور کے تنے زمین پر گرے ہوں۔ اگر یہ کوسچن کیا جائے کہ ہوا نے ان کو کیسے ہلاک کر دیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہوا سخت گرم ہو یا بہت یخ بستہ ہو اور ٹھنڈی ہو، یا وہ ہوا بہت تیز ہو، بہت سخت ہو اور اس نے ان کو زمین پر پچھاڑ دیا ہو۔ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، اور ان میں سے ہر چیز ممکن ہے۔ اور جس ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین نے ان کو آندھی سے ہلاک فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ہود کو اور اس کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ یہ دیکھیں ناظرین، فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، ہم نے ہمارا جب حکم آ گیا یعنی عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمتوں سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ اس کی تفصیل یہ کہ یہ آندھی مسلمانوں اور کافروں دونوں پر آئی۔ ظاہر ہے کہ آندھی تو آندھی ہے، وہاں پر ایمان والے بھی تھے، وہاں پر جو ہے وہ غیر مسلم بھی تھے، لیکن مسلمانوں پر وہی آندھی رحمت کا ذریعہ بن گئی
اور یہی آندھی کافروں پر عذاب بن گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کرنے والوں پر جو عذاب نازل فرماتا ہے، مسلمانوں کو اس عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ کیسے معلوم ہوتا کہ ان کافروں پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل ہوا؟ تو عذاب نازل ہوا، ناظرین، آندھی آئی، وہاں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم بھی تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے وہی آندھی رحمت بن گئی اور وہی آندھی کافروں کے لیے عذاب الہی بن گئی۔ نجات کو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے ساتھ مربوط فرمایا کہ کیا فرمایا ناظرین کہ وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اپنی رحمت سے ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی اور دردناک عذاب سے، سخت عذاب سے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کے باوجود وہ اس عذاب سے نجات نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوتی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ ان کو نجات ان کے ایمان اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملی تھی، لیکن ایمان اور نیک اعمال کی ہدایت ان کو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ملی تھی۔ اور اس سے یہ مراد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین نزول عذاب کے وقت ان پر رحم فرمایا اور ان کو کافروں سے الگ کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب قوم عاد کا قصہ ذکر فرمایا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ ہے عاد، اس قول میں ان کی قبروں اور ان کے آثار کی طرف اشارہ ہے۔ گویا یوں فرمایا کہ زمین میں سفر کرو اور غور و فکر کر کے قوم عاد کے آثار دیکھو اور ان سے عبرت حاصل کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے قوم عاد کی مزید برائیوں کا، 3 برائیوں کا ذکر فرمایا۔ وہ کون سی ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ وہ عرض کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں، تفسیر کے سیگمنٹ میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا 2nd سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں 3rd اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے۔ دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کی کسی خطے، کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کہاں سے؟ جی چکوال۔ جی میری بہن، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ وَأُتْبِعُوا نہیں، وَأُتْبِعُوا، تا کو بالکل ساکن پڑھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یو نہیں یو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ الا بعدل نہیں، الا بعدل، ٹھیک ہے۔ اور یوم قے نہیں قی، قیامتی، ٹھیک ہے نا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح واسش میں۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ سب ترجمہ سناؤ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام، جی کہاں سے؟ پاکستان سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگی رہی اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لگی رہے گی۔ سنو، بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا، سنو ہود کی قوم عاد کے لیے پکار ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ حسیبہ بخاری جی۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة يوم القيامة اسے یوں پڑھیں لعنتاً و یوم القیامہ. لعنة ويوم قیا نہیں القيامة قیامہ. قيامة اچھا ألا قیامہ قيامة ٹھیک ہے آگے پڑھیں. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا الا بعد نہیں بعدل. بغدا بغ نہیں عین پڑھے نا بعدل. بغدا بعدل بغدا لعهد قوم لعاد لعهد نہیں کیا جھٹکا کیوں دے رہی ہے لعا نہیں لعاد لعاد ٹھیک ہے قوم ہود. جی ترجمہ پڑھیں. چلیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ حیدرآباد سے. جی سبق کو ترجمہ سنانا چاہیں گی؟ جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. آج تیاری کی تھی نا آپ نے ماشاءاللہ صحیح طریقے سے. جی ہاں تھوڑا سا یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھتی نا الا تو یہاں جھٹکا نہ دیں الا نہیں الا اس کو نرمی سے الا بعدا لعاد قوم ہود. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل میں اکثر نواز سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اعلیٰ کہاں سے آ گیا بیٹا؟ اعلیٰ نہیں اعلیٰ نہیں الا انا نہیں انا. عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. تھوڑی سی اور پریکٹس کیجیے گا لیکن آج کسی حد تک آپ نے بہت اچھا پڑھا. بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv. اور ہاں یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کیجیے. جس تاریخ کا چاہیے سرچ کیجیے. اس سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.